کسی بندے نے نہیں دیا ہے بلکہ بندے کے خالق نے عطا فرمایا ہے، بندے کے خالق نے عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ سید۔ اور پھر اس کے بعد میں ہم ان کے تعلق سے کچھ بولیں تو یہ کیسا ہوگا کہ پہلے تو سردار کہا، پہلے آقا کہا، پہلے اپنا پیشوا کہا، سید کہا۔ سید کا معنی ہے سردار، تو جب سردار کہہ دیا تو سردار ہے وہ۔ اب اس کے تعلق سے آپ کچھ بھی کہیں گے تو زمانہ آپ سے ہی کہے گا کہ پہلے تو سردار کہتا ہے اور پھر اسی کی تنقید کرتا ہے۔ یہ خاندان نبوت ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں نے کہا تھا چھلانگ بڑی لمبی ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد اہل ایمان نے، بالخصوص اہل کوفہ نے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ 6 مہینے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ خلفشار ہو رہا ہے اور اگر ہم نے صلح نہ کی تو جانے جائیں گی اور دونوں طرف اہل ایمان ہوں گے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے صلح کر لی کچھ شرائط کے ساتھ، جس کی تفصیل پچھلے سالوں میں آپ نے بھی سماعت کیا ہے، دل و دماغ میں بھی ہوگا۔ صلح کر لی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہو گئے، خلافت ادھر چلی گئی۔ یہ اور بات ہے کہ متفق علیہ کہہ لیجئے، علماء اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خلافت راشدہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تھی، اس کے بعد میں خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا۔ خلافتیں تو چلتی رہی لیکن صحیح معنی میں وہ بادشاہی تھی، اور جو لوگ بھی خلیفہ بنے خلافت بنو عباسیہ کے اختتام تک، وہ لوگ اسلامی بادشاہ تھے، خلیفہ نہیں۔ خلافت راشدہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت دے دی گئی تو عالم اسلام ان کے زیر نگی ہو گیا، اور ایک لمبے عرصے تک تقریباً 20 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کار امامت و خلافت کو انجام دیا۔ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اپنی سندوں کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ 50 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، 60 ہجری میں، یاد رکھیے گا آپ کا وصال حضرت امیر المومنین امیر معاویہ کا جو وصال ہوا ہے وہ 60 ہجری میں ہوا ہے۔ 61 میں واقع کربلا رونما ہوا ہے، 61 کے بالکل ابتدائی میں، اور یہ بات کب کی ہے؟ 50 ہجری کی۔ 50 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد تھوڑی توجہ دیجیے گا، کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، اس لیے کہ اگر غلط خیال یا کوئی غلط بات ہمارے دل و دماغ میں اگر بیٹھ گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے لیے خسارے کا سبب بن جائے۔ تاریخ ہے کہ
کتابوں میں تحریر ہے، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 ہجری میں شام کے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ آپ کی راجدھانی ہی ملک شام تھی، شہر دمشق تھا۔ جب لوگوں کو جمع کیا تو آپ نے اپنا خیال ظاہر کیا، اور وہ خیال یہ تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ بنے اور میری موجودگی میں یہ میرا ولی عہد ہو جائے۔ ایک چیز یاد رکھیں، جب ایک کے بعد دوسرا بیٹھتا ہے تو وہ ولی عہد نہیں ہوتا، بلکہ وہ مکمل ولی ہوتا ہے۔ خلافت پہ بیٹھے گا تو خلیفہ ہوگا، حکومت کی کرسی پہ بیٹھے گا تو حاکم ہوگا، سلطنت کے تاج کو پہنے گا تو سلطان اور بادشاہ ہوگا۔ لیکن موجودگی میں جب کسی سے کسی کے لیے عہد لیا جاتا ہے، وعدہ لیا جاتا ہے، تو وہ ولی عہد کہلاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد یہ میرا بیٹا خلیفہ بنے یزید، اور اس کے لیے میں عہد لینا چاہتا ہوں، جب تک میں حیات میں ہوں یہ میرا ولی عہد رہے گا۔ ملک شام والے تن من دھن سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اس بات کو پسند کیا، اور پسند کرنے کے بعد انہوں نے اس بات کی بیعت کر لی کہ یزید کو ہم ولی عہد مان رہے ہیں اور آپ کے بعد ہم اسی کو خلیفہ مانیں گے۔ اس وقت یزید کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ یہ بات 50 ہجری کی ہے۔ ہر کتاب میں آپ کو مل جائے گا کہ یزید کی پیدائش 25 ہجری میں ہوئی ہے، تو اس کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 25 سال۔ جب یہ بات ہو رہی ہے، جب یہ بات ہو گئی اور اہل شام نے ولی عہد تسلیم کر لیا، تو 51 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ کے ساتھ 51 ہجری میں ایک اچھی خاصی تعداد ملک شام سے حج کے لیے روانہ ہوئی۔ حج سے فارغ ہو جانے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے یزید کے لیے بیعت لینا شروع کیا، تو ہما و شما نے بیعت کر لی۔ کچھ نفوس تھے جو تابندہ تھے، چمکدار تھے، شان اور شوکت والے تھے، ان کا اپنا علمی وقار تھا، اور صحابہ میں ان کو ایک عظیم خصوصیت حاصل تھی۔ ان لوگوں نے بیعت نہیں کی۔ حضرت امیر معاویہ نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر سے ملاقات کی۔ توجہ دیجیے گا، عبداللہ ابن عمر سے ملاقات کی۔ بڑا مشہور نام ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عظیم محدث ہیں یہ اور عظیم صحابی ہیں۔ ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد میں کہا کہ اے ابن عمر، میرا خیال یہ ہے کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لوں، اور یہ کام میں کر رہا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی یزید کی بیعت کر لو، تم بھی یزید کی بیعت کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور آپ نے ایک مختصر سی لیکن بڑی جامع تقریر فرمائی، جو تاریخ کے اوراق میں بعین ہی لفظ بلفظ موجود ہے۔ ان کا لب لباب یہ ہے
کہ جب آپ نہ ہوں گے تو قوم جسے چاہے گی اپنا خلیفہ منتخب کر لے گی. اور یہ کہہ کے حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں سے روانہ ہو گئے. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی. دیکھیے گا کون کون نام عظمت والے ہیں اور کنہیں خصوصیت دی جا رہی ہے. حضرت خلیفہ اول کے فرزند حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ اے عبد الرحمن، میرا اپنا خیال یہ ہے، جو بات حضرت عبداللہ ابن عمر سے کی تھی کہ تم میرے بیٹے کے لیے ولی عہد ہونے کے تعلق سے تم بیعت کرو. حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دبے لفظوں میں جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کا محصل یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ جو کام آپ کر رہے ہیں، اس کا کوئی ثبوت کیا پہلے ہوا ایسا؟ آپ سے پہلے جو خلفاء گزرے ہیں ان کے بیٹے بھی تھے، ان کا خاندان بھی تھا، ان کے اہل بیت بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ یہ فیصلہ انہوں نے جو کیا وہ اس بنیاد پر کیا کہ امت مصطفیٰ میں سب سے اعلیٰ کون ہے، سب سے ارفع کون ہے، اسے بنایا گیا. انہوں نے کہا حضرت امیر معاویہ نے کہ اے عبد الرحمن، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو قوم میں تفرقہ پھیلے گا، قوم میں اختلاف ہوگا. آپ نے فرمایا کہ سن لیجئے، اگر ایسا ہوا تو اس تفرقے کی ذمہ داری آپ ہی کے کندھے پر ہوگی. یہ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کی ذمہ داری آپ ہی کے کندھے پر ہوگی. اور یہ کہہ کے وہ کھڑے ہوئے، جانے کے لیے تیار ہوئے. اب یہ جملے آپ غور سے سنیے گا، جس تاریخ الخلفاء سے یہ روایتیں آپ سن رہے ہیں اسی تاریخ الخلفاء کے یہ جملے بھی آپ سنیے گا. جو ہی کھڑے ہوئے عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ نے ایک دعا مانگی. آپ نے فرمایا اے اللہ، توجہ، اے اللہ، جو میرا ارادہ ہے میرے رب اسے تکمیل کی منزل تک پہنچا دے. جو میرا ارادہ ہے مولا اس ارادے میں کامیابی عطا فرما. اور اگر میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید خلیفہ بنے، اگر وہ اس لائق ہے تو مالک و مولا اس میں کامیابی دے دے، اور اگر وہ اس لائق نہیں ہے تو میرے پروردگار اسے موت دے دے. یہ کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر وہ اس کے لائق نہیں تو اسے موت دے دے. اگر میں شفقت پیدری کی بنیاد پر کہ وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں، میرا یہ قدم ہے، تو پروردگار اسے موت دے دے. اور اگر اللہ کی رضا کے لیے میرا یہ سب کچھ ہے تو مولا مجھے میرے اس مقصد میں کامیابی دے دے. یہ دعا مانگی. حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلنے لگے تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا عبد الرحمن رکو، مجھ سے پہلے
تم شامیوں کو جا کر کے یہ مت بتا دینا کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے. تھوڑا انتظار کرو, تھوڑی نرمی برتو. مجھ سے پہلے یہ خبر تم باہر جا کر کے شامیوں سے نہ کہہ دینا. جو شامی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ موجود تھے. اس کے بعد آپ وہاں سے اٹھے تو آپ نے پتہ لگوایا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ. وہ بھی مکے میں ہی تھے, وہ بھی حج کے لیے گئے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا, کیونکہ وہ امیر ہیں. تو جب قاصد گیا تو وہ آئے, کہا کہ اے عبداللہ ابن زبیر, یاد رکھیے گا وہ عبداللہ ابن عمر تھے, وہ عبد الرحمن ابن ابو بکر تھے, اور یہ عبداللہ ابن زبیر ہیں جو حضور کی سگی سالی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. مدینے میں پیدا ہونے والے پہلے بچے ہیں, حضرت زبیر کے بیٹے ہیں. اور زبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے تھے, یعنی پھوپھیزاد بھائی تھے, پھوپھیزاد بھائی کے بیٹے ہیں. کہا اے عبداللہ ابن زبیر, جملے دیکھیے گا, تم بہت شاطر ہو. جملے غور سے سنیے گا, غلط فہمی نہ ہو. تم بہت شاطر ہو اور لومڑی کی طرح چند ہی لمحوں میں ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ میں گھس جاتے ہو. کیا تم نے ہی عبداللہ ابن عمر کو اور عبد الرحمن ابن ابو بکر کو کیا تم نے بہکایا کہ یزید کی بیعت نہیں کرنا؟ آپ نے کہا امیر المومنین, آپ یہ جو باتیں مجھ سے کر رہے ہیں اس کی اتنی تو ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ حیات ہیں, ابھی آپ صحت مند ہیں, ابھی آپ کا عروج ہے. آپ کی موجودگی میں آپ دوسرے بادشاہ کے لیے, دوسرے خلیفہ کے لیے ہم سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں. ابھی تو آپ ہیں, تو یہ مطالبہ کیوں؟ اور اگر یہ مطالبہ ہے تو آپ دستے خلافت, آپ خلافت سے اگر بیزار ہو چکے ہیں تو آپ اس خلافت کو چھوڑ دیجئے. پھر قوم مومن جسے چاہے گی اپنا خلیفہ بنا لے گی. آپ ہی کے بیٹے یزید سے ہم بیعت کر لیں گے. اپنی موجودگی میں آپ اپنے بیٹے کے لیے یہ ایسی بیعت کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی حضرت امیر المومنین امیر معاویہ سے اس بات پر بیعت نہیں کی. مطلب شام والوں نے بیعت کر لی, حج کے موقع پر آئے تو دور و دراز سے آئے ہوئے لوگوں نے بیعت کر لی, لیکن ان تین لوگوں نے جن کا تذکرہ تاریخ الخلفاء میں ہے اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہے. ان تین سوچئے گا, عبداللہ ابن عمر, حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر اور عبداللہ ابن زبیر, جب ان تین نے نہ کی تو اگر ذکر امام حسین ہوتا بھی تو آپ کیا یقین کرتے ہیں؟ کیا وہ بیعت کرتے؟ بیعت نہیں کرتے. اس کے بعد حضرت امیر المومنین مجمع میں آئے اور آنے کے بعد لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ سب لوگوں نے بیعت کر لی. تین لوگ ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی ہے لیکن انہوں نے بھی بیعت کر لی. جملے آپ غور سے سنیے گا, بیعت نہیں کر رہے ہیں لیکن انہوں نے بھی. جب یہ بات سامنے آئی تو عبد الرحمن ابن ابو بکر کہتے ہیں میں نے تو بیعت نہیں کی ہے, لیکن مجمع یہ کہتا, لوگ یہ کہتے کہ امیر المومنین نے تو یہ کہا ہے کہ آپ نے بیعت کی ہے. کہا ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جب آپ نہ ہوں گے اور اسی کو سامنے لایا جائے گا تو ہم اس کی بیعت کر لیں گے.
جو ہوگا وقت پہ. یہی کہا تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی کہ آپ دستبردار ہو جائیے, میں آپ کے بیٹے یزید ہی سے بیعت کر لوں گا. شرط یہ ہے کہ تمام مومنین امت کے لوگ اسے اپنا خلیفہ بنائیں گے, ہم بھی ماننے کو تیار ہیں. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے. بات کب کی ہے؟ توجہ, بات کب کی ہے؟ 51 کی. یہ عہد کب لیا جا رہا ہے؟ 51 میں. اس وقت میں یزید بے داغ تھا. اس وقت میں یزید کا کوئی کرتوت سامنے نہیں تھا, اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ کا پورا کاروبار سلامت تھا, آپ کی حکومت سلامت تھی. عمر اگرچہ کم تھی اس کی, یزید کی, لیکن اس کا کوئی کرتوت, اس کا کوئی غلط کارنامہ ابھی منظر عام پر نہیں تھا. اور خود چونکہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ ہیں, ان پر کسی طریقے کے خیانت کا الزام نہیں لگایا جا سکتا. اس لیے یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ نے بیعت کیوں لی, وہ بیعت وصال سے 10 سال پہلے لی ہے. کب لی ہے وصال سے؟ کب لی ہے وصال سے؟ دھیرے دھیرے حضرت امیر معاویہ کی طبیعت بگڑنے لگی, لیکن وہ بگاڑ کی جو صورت ہے اس میں پورے 10 سال لگے ہیں. 51 میں بات ہوئی ہے, 9 سال تو کنفرم ہمیں اور آپ کو ماننا ہی پڑے گا. ایک سوال کیا گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے کیوں ایسا کیا؟ اچھا, پھر جب آپ وہاں سے آئے نا, کہاں سے, حج سے لوٹ کر کے جب آپ ملک شام پہنچے تو آپ نے پورے اس علاقے میں جہاں جہاں ان کی عمارت تھی, آپ نے قاصد بھیجے ہر گورنر کے پاس کہ تم لوگوں سے یزید کی بیعت لو, کیونکہ یہ 2 کام تو حضرت امیر معاویہ کر چکے. اب انہوں نے گورنروں کو پروانہ بھیجا کہ تم لوگ بیعت لو. جس وقت میں وہ فرمانے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آیا تو مدینے میں اس وقت میں مروان ابن حکم کی گورنری تھی. وہ جو بار بار آپ سنتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین مدینے سے مکے کو روانہ ہوئے تو اس وقت میں گورنر مدینہ ولید ابن عتبہ تھا. جس وقت حضرت امیر معاویہ نے یہ بیعت کے